خان صاحب کی لیڈرشپ ہے, خان صاحب کی ووٹر بھی ہے, سپورٹر بھی ہے. وہ اگر باہر جو لیڈرشپ ہے وہ کہ جی ہم کہتے ہیں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ خان صاحب کو نہ باہر نکالیں, وہ تو ختم ہو گیا, کام ہی مک گیا. میں نے ان کو یہ بات بھی ساتھ کہی کہ دیکھیں عمران خان صاحب کا قد بہت بڑا ہو گیا, اب یہ وزارت عظمیٰ حاصل کرنا ان کے لیے ایک چھوٹی چیز ہے. نہیں تو تسی کی دعا ہوا انہوں نے. نہیں دیکھیں, یہ جب آپ ایک نیشنل, میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ بڑی چیزوں کے اوپر لارجر نیشنل ایجنڈا پہ ایگری کر جائیں گے, اور دیکھیں ہمیں اس چیز کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا کہ غیر معمولی حالات کا ہمیں سامنا ہے. نو ڈاؤٹ. دیکھیں آپ لوگ بیٹھ تو سکتے نہیں ہیں ایک ٹیبل پہ, ٹھیک ہے, ایک بیٹھ نہیں حالات بٹھا دیتے ہیں نا, حالات تو ڈنڈا بے نظیر اور نواز شریف 90 کی دہائی آپ نے خود اپنی نظروں سے دیکھی ہے, کیا اس کے اندر یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ بے نظیر اور نواز شریف بیٹھیں گے؟ لیکن بیٹھے, ٹھیک ہے بیٹھے. تو یہ لیکن میں گزارش تو سنیں نا, وہ بیٹھے ایک جنرل کے خلاف, ایک جنرل تھا, اس کو دیکھا تھا, اس کو فوکس کیا انہوں نے, دونوں لیڈرز نے, اور پھر بیٹھ گئے. انہوں نے ایشوز کو فوکس کیا, ایشوز سارٹ آؤٹ ہو گئے. دیکھیں نا مساق جمہوریت جو تھا سارٹ آؤٹ ہو گئے, وہ ایشوز کو انہوں نے فوکس کیا. گزارش یہ ہے وہ ایشوز جن کے لیے بیٹھے تھے وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے. نہیں ہوئے. پھر تو یہ ہم نے پھر 76 سالوں سے یہ سفر جاری اسی طرح رکھنا ہے, کبھی ٹھیک نہیں کرنا, آگے کی چلتا رہے اسی طرح. آگے کیسے کریں گے؟ آگے اسی طرح کریں گے نا کہ آپ آپس میں بیٹھے, اتنے بڑے لیڈر, بے نظیر بھٹو, نواز شریف, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر یہ چھوڑ دیں. نہیں گزارش یہ اگر وہ سارٹ, مجھے پتا, میں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم سیاستدانوں کو واپس آپس میں بیٹھنا پڑے گا, ایک نیشنل ایجنڈا طے کرنا پڑے گا, اور یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس 25 کروڑ کے لوگوں کے ملک کو چلانا کیسے. جب تک آپ لوگ بیٹھیں گے, یہ سوچیں گے, یہ کریں گے, اس وقت تک یہ نہ ہو کہ تھرڈ فورس ایک مرتبہ پھر یہاں پہ آ جائے. نہیں دیکھیں, تھرڈ فورس کا میرے خیال میں کوئی چانس نہیں ہے. اچھا, اس وجہ سے چانس نہیں ہے کہ ہمارے چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ کوئی فرد واحد ان کو حل کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا. کہ آپ کو بیٹھ کے سب سیاستدانوں کو مسئلے مسائل حل کرنے ہوں گے, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ایسا ہی ہے. کرنے کے لیے آپ لوگ تیار نہیں ہیں, کوئی سیاستدان تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ سب کو اپنا اپنا جہاں پہ سیاست چلانی ہے, ٹھیک ہے. سب کو جہاں جہاں اقتدار کی گوٹی فٹ وہ فٹ کر لیتے ہیں, کل ختم ہوگی نا. دیکھیں نا, میرا پوائنٹ آپ نے وہیں پہ اسٹیبلش کیا. سو آئی تھنک کہ یہ تحریک تحفظ آئین جو میں نے جوائن کیا ہے وہ اسی مقصد کے لیے کیا کہ جناب اگر اقتدار میں آنا ہے تو پھر یہ پالیٹکس آپ کرتے رہے. اگر ایک بڑے نیشنل ایجنڈا آپ وہی بات کہہ رہے ہیں مصطفیٰ صاحب, اگر آپ کی کریے, میری گل تو سنو نا, تسی کہندے جی اقتدار میں آنا ہے تو پھر میں تہاڈے نال نہیں ہاں, تو آپ کے حلقے کے جو لوگ ہیں انہوں تو کوئی کام کاج بھی ہوندا ہوگا نا. اف یو آر ناٹ ان پاور, ٹھیک ہے, تانوں بھی پتہ ہے, اس تو ریئلسٹک اپروچ رکھو نا. ونس یو آر ناٹ ان پاور, حلقے کے لوگ کہتے ہیں جی ساڈا فلانا کام کرا دو, معاف کر دیں گے مجھے, بس میں جانوں وہ جانے. ساڈے حلقے دے لوگ, کسی دے بھی حلقے دے لوگ ایک دفعہ معاف کر دیں گے, 2 دفعہ کر دیں گے, 3 دفعہ کر دیں گے. دیکھیں نا یہ خواہش روز معاف نہیں کریں گے. یہ خواہش ہر پاکستانی کی ہے کہ ملک کا نظام ٹھیک ہو, چاہے وہ میرے ووٹر سپورٹر ہوں, کسی اور سیاسی جماعت کے ہوں, اور اگر ملک ڈگر پر چلتا ہے تو اس کے لیے جو تک و دو ہے, اس کے لیے جو اپنا حصہ ڈالنا ہے وہ تیار ہوں گے. یہ چیزیں اب میٹر ہی نہیں کرتی. دیکھیں جو ہمارا پرانی سیاست تھی نا, پیٹرنیج سسٹم والی, وہ ان الیکشنز کے اندر تو اس کو اڑ نہیں گئی, کہ جو پرانے سارا پیٹرنیج سسٹم تھا اس کے سامنے کہیں بینگن تھا, کہیں ٹماٹر تھا, کہیں بھنڈی تھی, لوگوں نے ان کو ٹھپے مار کے آگے کر دیا اور پیٹرنیج سسٹم پیچھے رہ گئے. اگر لاہور جیسی جگہ میں میاں نواز شریف صاحب کے حلقے کے اندر رات 3:30 بجے ان کا ریٹرننگ افسر بیمار ہو جاتا ہے, اس کو ہسپتال میں داخل کر کے نیا ریٹرننگ افسر اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے, تو پھر بات تو سامنے آ گئی نا کہ الیکشنوں کے اندر کیا ہوا تھا. سارے الیکشن جو ہے نا دیکھیں دے فار اولڈ سٹرکچر, اسی طرح الیکشن ہوئے سارے. سیاست تبدیل ہو چکی ہے. آپ کا بہت بڑا ڈیموگرافک چینج اس ملک کے اندر آ چکا ہے. اچھا, سب سے تیزی سے اربنائز ہونے والا یہ ملک ہے. 64% اس ملک کی آبادی 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کی ہے. ان کی ایسپریشنز, ان کی ڈریمز, ان کی امیدیں سیاستدانوں سے توقعات, سیاست سے توقعات, وہ ہے فرق. ہم ابھی تک 1952 کے ماڈل پہ چل رہے ہیں. ذہنی طور پہ ہماری جتنی پولیٹیکل قیادتیں ہیں وہ 1990 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہیں, اس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہی. آپ مجھے بتائیں مسلم لیگ نون, ان کی آپ فرنٹ رو کی ساری لیڈرشپ اٹھا لیں, 1990 کے ہی لوگ ہیں نا. تو کی کرو, انہوں نے ڈیٹ آف برتھ چینج کر دی ہے, کی کریے. سیاسی پارٹیاں بھی ایوالو کرتی ہیں, گل ٹھیک ہے, وہ ایوالو ہی نہیں کر پا رہے. وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یار کہ جو آج کا جو پاکستان ہے وہ ایک ڈیفرنٹ گفتگو سننا چاہتا ہے. بات ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. ان کے پاس کوئی نہ بیانیہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی پیغام ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سیاست بھی بدل چکی ہے. آپ تجزیہ کر رہے ہیں, آپ میرے سے سوالات جو کر رہے ہیں وہ 1990 کی سیاست کو ذہن میں رکھ کے کر رہے ہیں. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ 1990 سے آگے سیاستدان نکلا نہیں ہے.
نہیں ہمارے سامنے اگزامپلز موجود ہیں. یہ 2024 کا الیکشن ہمارے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے. 90 کی سیاست والوں کی سب کی تباہی نکل گئی. بالکل ٹھیک ہے. واٹ نیکسٹ؟ آگے کی دیکھیں نا, آگے تو یہی ہے کہ ہمیں بیٹھ کے آپس میں ہی طے کرنا پڑے گا نا. یا تو آپ کدو بیٹھو گے, یہ ود ان 2-3 ویکس ایک پروگرام ہے کہ تمام سیاستدان جو اس میں اپوزیشن الائنس میں شامل ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے ایک نیشنل ایجنڈا طے کریں گے. دیکھیں پی ٹی آئی بڑے عرصے سے اس چکر میں تھی کہ جناب جتنے پارٹیز ہیں, چھوٹی پارٹیز ہیں یا اچھے لوگ ہیں, ان کو ٹیپ کرے, ٹھیک ہے, ان کو ٹیپ کر کے ایک اتحاد بنائے, ٹھیک ہے. اس میں وہ کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے پی ٹی آئی والے, ٹھیک ہے. ناؤ واٹ نیکسٹ؟ آپ نے کہا جی اگلے 2-3 مہینوں میں ایک ایجنڈا طے, 2-3 ہفتوں میں, چلے 2-3 ہفتوں میں, چلے دیٹس ویری گڈ. 2-3 ہفتوں میں آپ ایک ایجنڈا طے کریں گے کہ جناب اس طرح ملک کو لے کے آگے چلنا ہے. بالکل. ہوں اتنے تسی یہ سارا ایجنڈا کدے اگے پیش کرو گے؟ لوگوں کے سامنے. لوگ دیکھیں ایک منٹ ٹھہر پی ڈی ایم, آپ کے سامنے ایک اور میں اگزامپل دے دیتا ہوں. پی ڈی ایم نے کیا بلند و بانگ باتیں کی جب اتحاد بنا. ادھر اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل میں الیکشنز از آل اباؤٹ سیلنگ ڈریمز, ناٹ اونلی سیلنگ ڈریمز. دیکھیں نا عمران خان صاحب نے بھی 1 کروڑ نوکری 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا. ناؤ لوگوں کے اندر شعور کا وہ معیار ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں آج اسلام آباد کو پیرس بنا دوں گا تو لوگوں کے پاس چلے جائیں وہ بات مان لیں گے. اب آپ کے پاس کانکریٹ پلانز ہونے چاہیے کہ آپ نے اس عوام کے جنبے اینڈ یو ہیو دوز پلانز. دیکھیں صحت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں, نظام انصاف کے حوالے سے دیکھ لیں. ملک چیخ رہا ہے کہ ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے اور ہم بس بیٹھے. ریفارم کی ضرورت ہے, ریفارم کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی لوڑ ہے نا. سب سے بڑی ریفارم جو پہلا نقطہ آغاز ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر کوئی اپنی غلطیاں تسلیم کرے. اور پھر اس کے بعد یہ تو صرف پہلا قدم ہے. تصحیح کا عمل شروع ہی تب ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطیاں بھی تسلیم کرتے ہیں. خدا تعالیٰ بھی کہتا ہے توبہ کر کے میرے پاس آؤ. آپ اپنی غلطیاں تسلیم کریں اور اس کے بعد ایک جامع پلان لوگوں کے سامنے رکھیں کہ جی ہم اب اقتدار کی سیاست نہیں کریں گے, اس ملک کے عوام کا مستقبل بدلنے کی سیاست کریں گے, اس ملک میں ڈلیوری کی سیاست کریں گے تو لوگ رسپونڈ بھی کریں گے. اب سیاست تبدیل ہو چکی ہے, یہ میرا کہنا ہے اور اتنی سی گزارش ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. 1990 سے آگے نکلنا چاہیے, سیاست چینج ہوگی, اتنی باتیں ٹھیک ہے, لیکن مجھے آگے وے فارورڈ جو ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھنا چاہیے, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی سوچ ہے, پازیٹیو سوچ ہے. اچھا چلیں آپ پھر اس کا ایک کاؤنٹر ویو میرے سے لے لینا. اگر نہیں بیٹھتے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں اے دسو. اچھا پالیٹکس اتنی میننگ لیس ہو گئی ہے. بلوچستان میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ ساری ایک طرف اور ہماری بیٹی ایک طرف. ٹھیک. آج جو پاپولیرٹی انجوائے کرتی ہے بلوچستان میں وہ کوئی اور پولیٹیکل لیڈر نہیں انجوائے کرتا. وجہ کیونکہ پالیٹکس میننگ لیس ہو گئی ہے. خیبر پختونخوا پالیٹکس جہاں پہ آپ نے اگزامپل دیا بلوچستان کا, اور جہاں پہ آپ نے خاتون کا ذکر کیا کہ اس کی پالیٹکس, اس کی فالوئنگ زیادہ ہوگی, باقی پولیٹیشین سائڈ پہ ہو گئے. سردار کدھر کیا آپ نے؟ جو سردار تھے, سردار باقی پالیٹکس کا حصہ ہے نا. سر جی گزارش تو سننا, جڑے سردار تھے, جو سردار وہاں پہ میٹر کرتے تھے, وہ سردار تو آج میٹر نہیں کر رہے. وہ اس لیے نہیں میٹر کر رہے نا کہ مڈل کلاس کے پاس سیاست آ گئی ہے. وہ آج اس لیے نہیں میٹر کر رہے کہ جس سیاست کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں, اقتدار کی سیاست, ایگزیکٹلی بالکل وہ سیاست, وہاں کے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب اس سے ہمیں ہمارے مسائل کے حل ہونے میں کیا مدد. سرداروں کے ہاتھوں سے نظام نکل کے, سیاست نکل کے مڈل کلاس میں آ گئی. اچھا اب آپ خیبر پختونخوا پہ آ جائیں. عمران خان کے بعد سب سے پاپولر لیڈر وہاں پہ کون ہے؟ تسی دسو. منظور پشتین. 70s 80s کی جو پالیٹکس تھی نا, دیٹ واز آل اباؤٹ پالیٹکس آف دا پور. ٹھیک ہے. جس کو پیپلز پارٹی نے اس ویو کو رائڈ کیا. اس کے مقابلے میں آگی پالیٹکس آف ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. اس ویو کو نواز شریف صاحب نے رائڈ کیا. ٹھیک ہے.